لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا، ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ آج کل بازار میں رنگ برنگے طرح طرح کے برقعے دستیاب ہیں اور لوگ پہنتی بھی ہیں، خواتین پہنتی بھی ہیں، تو کیا سیاہ یعنی کالا برقع ہی پہننا ضروری ہے یا کسی اور رنگ کا بھی برقع پہن سکتے ہیں؟ کل ملا کے کہ عورت کا پردہ اور برقع کیسا ہونا چاہیے، یہ اس سوال میں پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ اول تا آخر سنیے۔ پردہ عورت کے لیے انعام خداوندی ہے، پردہ عورت کے لیے خدا کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کا حکم دیا ہے جو کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ جی ہاں، اس کو بوجھ کے طور پر، قید کے طور پر نہ لیں، یہ خدا کا انعام ہے۔ اسی پردے میں عورت کی عزت ہے اور یہی عورت کی حیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، جن میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے راضی ہوتا ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے اللہ کریم ایسی عورت سے راضی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے اس سے بڑھ کر نعمت اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ جی ہاں، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورت سراپا پردہ ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، حضرت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت سراپا پردہ ہے، یعنی سر سے پیر تک عورت پردہ ہے، اور جب وہ بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ یعنی شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پر ابھارے کہ وہ اس عورت کو دیکھ کر بد نظری اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہوں۔ عورت کے لیے افضل جگہ، اللہ تعالیٰ کو عورت کا پردے میں رہنا اتنا پسند ہے کہ عورت جتنا پردے میں رہتی ہے اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے چھپاتی ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے اور چھپے ہوئے جگہ میں ہوتی ہے۔ جی ہاں، عورت رب کے اپنے قریب تب ہوتی ہے جب وہ پردے میں اپنے گھر کے کسی کونے میں ہوتی ہے۔ حدیث پاک سنیں، صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 5599 میں صراحت سے یہ فرمایا ہے کہ عورت تو پردے کی چیز ہے اور عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی پوشیدہ اور چھپے حصے میں ہو۔ اس سے عورت کے لیے پردہ کرنے، پردے میں رہنے اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی بڑی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ عورت کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے میں بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کسی کونے یعنی چھپی ہوئی جگہ میں نماز ادا کرے۔ سبحان اللہ، نماز جیسی اہم عبادت میں بھی پردے کا خوب اہتمام کرنے کی فضیلت آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ جی ہاں، اور مرد و عورت کی نماز میں فرق کی وجہ دیکھیں۔ شریعت نے عورت اور مرد کے مابین نماز کے معاملے میں بھی فرق رکھا ہے، جس کی وجہ سے کئی مقامات میں عورت کی نماز مرد کی نماز سے الگ ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت نام ہی حیا اور پردے کا ہے، اس لیے عورت کے لیے نماز میں وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو عورت کے لیے زیادہ ستر اور پردے کا ہو، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔ جیسا کہ امام بہقی فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں آپس میں فرق کے تمام مسائل کی بنیاد پردے پر ہے۔ چنانچہ عورت کو نماز میں اسی طریقے کا حکم دیا گیا ہے جو عورت کے لیے زیادہ پردے کا اہتمام کرتا ہو۔ جی ہاں، اور دنیا میں بے پردہ لباس پہننے کے تعلق سے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ 2 جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن کے ذریعے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، نامحرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگیں گی۔
حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور دور سے سونگھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض عورتیں دنیا میں تو لباس پہنتی ہوں گی لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی۔ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو لباس اس قدر چھوٹا ہوگا کہ اس میں مکمل پردہ نہیں ہوگا، یا اس قدر چست ہوگا کہ جس سے جسم کی حیت ظاہر ہوگی، یا اس قدر باریک ہوگا جس سے جسم نمایاں ہوتا ہوگا۔ اس لیے حدیث میں موجود شدید وعید ان تمام عورتوں کے لیے جو ایسا نامناسب لباس پہنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پردے کا اپنا ایک اہتمام ہے، پردے کے اپنے ایک معاملات ہیں الحمدللہ۔ برقع کیسا ہونا چاہیے؟ پردے کی بات تو آپ نے سن لیا، آئیے برقعے کے تعلق سے سنتے ہیں۔ کون سا برقع پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز؟ سنیے، جو تفصیلات بیان ہوئی اس کے مطابق برقع انتہائی سادہ ہو، نارمل ہو، اور اس میں نقش و نگار اور زیب و زینت نہ ہو، اور نہ ہی ایسا رنگ ہو جو جاذب نظر یعنی پرکشش ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہو۔ برقع ایک دم چست نہ ہو کہ جس سے جسم کی حیت اور نشیب و فراز ظاہر ہو، بلکہ ڈھیلا ڈالا ہو جس سے جسم نمایاں نہ ہوتا ہو۔ برقع باریک نہ ہو جس سے جسم یا جسم کا لباس ظاہر ہوتا ہو، بلکہ وہ اس قدر موٹا ہو جس سے جسم اور اس کا لباس نظر نہ آئے۔ برقع اس قدر بڑا ہو جس میں جسم اچھی طرح چھپ جائے۔ برقع مردوں کے لباس کی طرح نہ ہو، اسی طرح مشرکین یا دین سے بیزار عورتوں کے فیشنی برقعے کی طرح بھی نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ برقع پر مہکنے والی خوشبو بھی نہ لگائی جائے جو کہ مردوں کے لیے فتنے کا سبب ہے۔ مسلمان عورتوں کے لیے عورتوں کے ایمان اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسا برقع پہننے کا اہتمام کریں جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہوں، جیسا کہ بعض علاقوں میں ٹوپی والے برقع پہنے جاتے ہیں جن میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ ایسے برقعے پہننا جو نقش و نگار والے ہوں، پرکشش ہوں، چست یا باریک ہوں، جس سے جسم نمایاں ظاہر ہوتا ہو، واضح رہے کہ یہ برقع پہننے کے بعد بھی ناجائز ہے، یہ برقع پردہ ہی نہیں ہے یہ۔ اسی طرح مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خواتین کو ایسے ناجائز برقعوں سے منع کر کے جائز برقعے پہننے کے پابند بنائیں۔ جی ہاں، مزین یعنی سجا ہوا برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے۔ سجا ہوا مطلب طرح طرح کے بیل بوٹے، نقش و نگار، چمکیلی چیزیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز تک کو قرآن نے زینت کے اظہار میں داخل قرار دے کر منع کیا ہے، تو پھر سجے ہوئے رنگ برنگے برقعے پہن کر باہر نکلنا یہ بدرجہ اولا منع ہی ہے۔ تو پردہ اور برقع کیسا ہونا چاہیے تفصیلات ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ کریم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔